الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہ سواروں میں سے ایک عظیم شاہ سوار اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں سے ایک عظیم عاشق کا آج ذکر خیر ہو رہا ہے، اور آپ نے انٹرو میں بڑا خوبصورت ایک تعارف جو ہے وہ پیش فرما دیا ہے۔ اور حضرت امام ذہبی نے اور حلیۃ الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم نے ان کے بارے میں بڑے خوبصورت جملے فرمایا کہ السابق الی الاسلام الفارس فی میدان الحرب والاقدام اور ظہرت لہ الدلائل والاعلام حینما عزم علی استقاء الرسول والاطعام اعرض عن العمالات وآثر الجہاد والعبادات معتصما باللہ تعالی من الفتن والبلیات۔ شاعری کر دی ہے، ایک پوری شاعری کر دی ہے، اور اتنا خوبصورت، یعنی اس کو ایک نظم کے ساتھ بیان کیا کہ مسلمان اسلام لانے میں 7واں نمبر ہے ان کا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ اسلام 7ویں نمبر پہ یہ اسلام لائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر جب مشکلات آئیں تو سرکار کے حکم پہ حبشہ کی طرف دونوں ہجرتیں بھی فرمائیں، اور پھر اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ پاک حاضر ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ میں یہاں رک کے صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگرچہ آپ نے اس کا ذکر کر دیا، لیکن یہ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا ان الرجل لیلقی بالکلمہ لا یلقی لہا بالا، کہ بندہ کبھی کبھی کوئی ایک کلمہ کہتا ہے، اس کو وہ اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے کسی انسان کو جہنم میں 70 درجے نیچے گرا دیتا ہے، اور ایک کلمے کی وجہ سے کسی انسان کو جنت میں اعلیٰ درجات پہ پہنچا دیتا ہے۔ سبحان یہ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تو انسان کی سٹینڈنگ کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ کس کے ساتھ ہے، وہ کیا بول رہا ہے، کبھی کبھی ایک کلمہ انسان کی تقدیر بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے وہ جملے کہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ شاہنامہ اسلام سے پڑھے، میں عربی میں وہ ان کا حظ لے لیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا یا رسول اللہ امد بما امرک اللہ فنحن معک ولا نقول كما قالت بنو اسرائیل یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون بل نقول اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون۔ یا رسول اللہ لنقاتلن عن یمینک وعن شمالک ومن بین یدیک ومن خلفک حتی یفتح اللہ علی یدیک۔ فرمایا یا رسول اللہ کٹ مریں گے، آپ کے چاروں طرف جانیں قربان کر دیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے، پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور خوبصورت بات بتا جناب۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں سارے اہل علم کے امت کے بڑے فقی جو ہیں، ان میں ان کا نام، صحابہ میں بھی بڑے فقی مدینہ تھے، اور وہ علم و فضل میں ان کے مقابلے میں بہت بلند تھے۔ جب اکٹھے بیٹھتے تھے نا تو وہ کہتے تھے مقداد یار ایک سودا نہیں میرے ساتھ کر لیتا؟ یہ کہتے کیا؟ کہتے وہ جو تم نے کہا تھا نا یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے، وہ فکرہ مجھے دے دو، میری ساری فقہ اور سارا علم لے لو۔ حضور کسی نے کہا تھا کہ یہ جو کلمہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ میں حرف لا کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں تو خدا کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ اس کارگاہ زیست میں ہر ایک مقام پر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ؟ تو آپ نے واضح فرما دیا کہ میں اس دنیا میں بھی اور قدم قدم پہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار ہوں۔ میں اس سے قبل صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت حضرت مولا علی اور خاندان اہل بیت کے ساتھ ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جس طریقے سے آپ نے محبت کی ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہی وجہ ہے شاید کہ حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نکاح بھی خود فرمایا، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ کی کزن لگتی تھی؟ جی، آپ کی کزن، چچا کی بیٹی حضرت زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی دباعہ بنت زبیر ابن عبد المطلب، اس سے شادی فرمائی۔ اور یہ کالی رنگت والے تھے، جی ان کا تھوڑے فرما بھی تھے اور رنگت بھی اس طرح تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تزک و احتشام کے ساتھ ان کے نکاح کا جو ہے وہ انعقاد فرمایا۔ اور میں رات پڑھ رہا تھا حضور کے
ان ساری روایات کو روایت کرنے والے ایک بڑے مشہور تابعی اور صحابی حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے بارے، اور حضرت ثابت البنانی کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب ایک اینٹ اکھاڑی گئی تو دیکھا کہ یہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر کسی نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس وقت وہ حیات تھیں، انہوں نے فرمایا کہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ان اعطیت لأحد الاذن للصلاة فی القبر فاذن لی، یا اللہ اگر تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو قبر میں بھی نماز کا شرف بخشنا ہے تو پھر مجھے یہ ضرور عطا فرمانا۔ تو ایسے بریک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھر سے یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شجاعت، جو بہادری اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی، یہ بھی بڑا روشن پہلو ہے جی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ عندما کان اہل المدینہ یفزعون لامر، جب بھی اہل مدینہ کسی معاملے میں خوف کا شکار ہوئے ہیں، کوئی اچانک کوئی معاملہ رونما ہوا ہے، تو سب سے پہلے جو اپنے گھوڑے کی زین کو کس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حاضر ہوتے تھے، وہ حضرت مقداد تھے۔ سب سے پہلے پہنچتے، سب سے آگے آگے ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں آپ فتح کر رہے تھے تو کمک طلب کی کہ کوئی اور مزید بھیجیں، تو آپ نے دو بندے بھیجے، ایک حضرت قعقاع بن عمرو التمیمی اور دوسرے حضرت مقداد بن الاسود۔ تو پوچھا یہ دو بندے، تو رکے میں جب پڑھا تو لکھا ہوا تھا رجل بألف رجل، یہ دو نہیں ہیں، یہ ایک بندہ 1000 کے برابر ہے۔ تو یہ حضرت مقداد رضی اللہ، اور ساتھ آپ کو جو حکمت عطا ہوئی ہے، یعنی بعض لوگ شجاع تو بڑے ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، لیکن حکیم نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو حکمت عطا فرمائی، کسی پہ حکم لگانے پہ جلدی نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت آپ کے بارے میں موجود ہے کہ آپ سے کسی نے کسی بندے کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اپنا تبصرہ محفوظ رکھوں گا، میں جب تک انجام نہ دیکھوں۔ اور وہاں یہ حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی میں نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ان قلب الرجل لاشد تقلبا من المرجل، فرمایا کہ جو انسان کا دل ہے وہ ہنڈیا سے بھی زیادہ اس میں ابال آتے ہیں، اس میں نئے نئے خیالات آتے ہیں، وہ بدلتا رہتا ہے، نشیب و فراز رہتے ہیں۔ اور ایک آخری بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو شروع میں بات ہوئی کہ جو آپ کا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ اکثر یہ جملہ بڑا خوبصورت بولتے ہیں کہ غیر مشروط وفاداری، محبت اور لامحدود وفاداری، یہ بات آپ کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ کبھی دو رائے نہیں ہیں، کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہوئے، بلکہ استقامت ہے۔ یہ اس موقع پر صحابہ کرام نے بھی فرمایا، ایک تو کہتے ہیں سر وجہ رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح پہلے ہی روشن تھا اور روشن ہو گیا، اتنا سرور۔ اور آپ کا یہ کلمہ کہنے کے بعد صحابہ اکرام کے لیے ڈائریکشن واضح ہو گئی، اور پھر حضرت سعد اٹھے اور انہوں نے وہ جملے کہے لو خدت بنا البحر لخدناہ معک،